ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک آیت کریمہ کے تعلق سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم ہدایت پہ ہونے ضروری ہو، اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، تم امر بالمعروف کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم اچھائیوں کا حکم، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب ایسا وقت آ جائے، یہاں غور کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ اے مسلمانوں، حضور فرماتے یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ بخل کی اطاعت کری جانے لگے، بخل کی پیروی کی جانے لگے، یعنی کنجوسی عام ہو جائے۔ جب دین کے لیے مالداروں سے کہا جائے کہ آج دین کو ضرورت ہے، آپ راہ خدا میں کچھ دیجئے تاکہ دین کی حفاظت کی جائے، حضور کی عظمت کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، آپ مدد کیجئے، تو لوگ اس وقت مدد نہیں کریں گے، بخل کریں گے۔ اور یہ علماء جو نام نہاد مولوی علماء ہیں، یہ مالداروں کی چاپلوسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ حق گفتگو بتاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ان کی نفس کے مطابق مسئلے بتائیں گے، جیسا وہ چاہیں گے ویسے ہی ان سے مسئلے نکلوائیں گے، یعنی بخل کی پیروی ہوگی، حق والوں کو نہیں سمجھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ بخل کی پیروی کی جانے لگے۔ اور دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور شہوت کی اتباع کی جانے لگے، یعنی جو میرے نفس میں آئے گا میں تو وہ کروں گا۔ جیسے کہ آج ماحول ہے، کوئی شخص یہ کہہ دے جیسا کہ چل رہا ہے کہ 3 طلاقیں دے دی، اب علماء حقہ کے پاس آیا، علماء حقہ نے مسئلہ بتایا، تو وہ مسئلہ ماننے کو کب تیار ہے؟ وہ تو اپنی ہوس کی پیروی کر رہا ہے، وہ تو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے کہ مولانا صاحب میں نے تو یہ مسئلہ نہ سنا جو آپ بتا رہے ہیں، عدت کا معاملہ ہے تو اپنی چلائی جا رہی ہے، اور معاملات ہیں تو وہاں پر شریعت کو نہیں دیکھا جا رہا، جو ہمارے نفس کہے گا ہم تو اس کی پیروی کریں گے، علماء حقہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ دوسری بات، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری چیز یہ کہ دنیا کو ترجیح دی جانے لگے، کہ دنیا ہے ہمارے لیے، تو ہمارے لیے پہلے کاروبار ہے، ہمارے لیے پہلے مال ہے، ہمارے لیے پہلے اولاد ہے، ہمارے لیے پہلے رشتہ دار ہیں، ہمارے لیے عزیز و اقارب ہیں، پہلے ہمارے لیے خاندان ہے، بعد میں دین ہے۔ تو دنیا کو ترجیح دی جانے لگے۔ اور چوتھا یہ کہ انسان اپنے آپ پہ اتراتا پھرے، انسان اپنے آپ پر اتراتا پھرے کہ میں ہوں سب سے بڑا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ کہ انسان علماء کی قدر و منزلت نہیں جانتا، وہ یہ سمجھتا میں ہوں اس محلے کا سب سے بڑا مالدار، میں ہوں چودھری، میں ہوں زمیندار، میں ہوں پردھان۔ امام صاحب کیسے بتائیں گے کوئی مسئلہ؟ امام صاحب کو تکلیف پہنچتی ہو تو پہنچتی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اترا کر چلیں گے، کیوں کہ ہماری بات ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر پاور ہے، اس لیے ہمارا حکم چلے گا، تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ دین کیا کہتا ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اترا کر چلیں گے، اپنی عقل کو ہم مانیں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ 4 کام ہو جائے تو تم اپنی پرواہ کرنا،
حضور ارشاد فرماتے جب یہ حالات ہو تو تم اپنی پرواہ کرنا اور عوام کو چھوڑ دینا۔ زبردست ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پرواہ کرنا اور عوام کو چھوڑ دینا۔ یہ صبر کے ایام ہیں، تمہارے بعد صبر کے ایام ہیں، اور جو صبر کریں گے ان دنوں میں، اور جو صبر کریں گے اس وقت میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوں گے۔ جیسے انگارہ جب لیا جائے گا تو انگارے کو اگر پھینکتے ہیں تو ایمان جا رہا ہے، اور انگارے کو رکھ رہے ہیں تو آپ جل رہے ہیں۔ اب دو باتیں دیکھیے، یا تو جلائیے اپنے آپ کو، اور یا ایمان کو پھینک دیجئے اور جلنا چھوڑ دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بہت کچھ اس حدیث میں آج میں کہنے جا رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاتھ میں انگارہ ہے یہ، اگر اسے رکھو گے تو یہ تمہیں جلائے گا، اور پھینک دو گے تو ایمان چلا جائے گا۔ تو اس وقت عادف ہوگا صبر کرنا، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت جو عمل کرے گا بندہ تو اس کا اجر 50 انسانوں کے عمل کرنے کے برابر ہوگا۔ ایک عمل اگر اس وقت کرے گا تو 50 انسانوں کے عمل کے برابر اسے اجر ملے گا۔ وہ حالات ہیں، اور ان حالات کے میں بہت کچھ حالات اپنے ذاتی تجربے کے طور پر بول رہا ہوں کہ دیکھ چکا ہوں، سمجھے کہ میں نے اگر مسئلہ بتایا ہے تو انسان اسے سمجھنے کو تیار نہیں کہ مولانا صاحب ہم تو فلاں جگہ پر چلے جائیں گے، وہاں سے پوچھ لیں گے وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں، یا کسی مالدار کی اگر ہم نے چاپلوسی نہیں کی، اس کی بات کو نہیں مانا، اس کے من چاہا مسئلہ ہم نے نہیں دیا، یا ہم نے حق بات بیان کر دی، تو اس نے سمجھا ہی نہیں دین کیا ہے۔ اس نے کہا دوسرے مولانا صاحب تو ایسا ہیں، یہ مولانا صاحب ایسے ہیں، تو انہیں چھوڑیے اور دوسرے کو پکڑیے۔ تو وہ حالات اور کیفیات آج موجود ہیں۔ اب آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پر آ گئے۔ وقت انسان کا کب نہیں پتہ، کب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اور حقیقی جو چیز ہے حقیقت میں وہ ایمان ہے۔ ایمان سلامت ہے تو خدا کی قسم عذاب ملنے کے بعد بھی جنت مل جائے گی۔ ایمان سلامت اگر ہے اور تم نے کروڑوں سال بھی نماز پڑھی ہے اور ایمان سلامت نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو، کبھی اس کا مطلب کچھ اور سمجھ لیں۔ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ کروڑوں سال بھی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور ایمان سلامت نہیں، مرنے کے وقت ایمان سلامت نہیں ہے، تو یہ کروڑوں نمازیں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ عمل جبھی کامیاب ہوگا جب آپ کے پاس ایمان ہوگا، اور آپ کے پاس کچھ عمل نہیں تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے آپ پر کرم فرمایا، اور جا کنی کے وقت جب آپ کا جسم سے روح جدا ہو رہی تھی اس وقت آپ کا ایمان سلامت تھا۔ تو سزا ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے گا، جنت میں چلے جائیں گے آپ اگر ایمان ہے، اور ایمان نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔